بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض حسین شاہ صاحب صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جب انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ کو کیوں مسئلہ ہوا ہے؟ جیسی چیزیں شاہ صاحب کہتے ہیں نا ایک طرف سے، وہ دوسری طرف کا وہ ایسا ہی بندہ ہے۔ مجھے چھیڑو، مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا۔ آپ کا اور اعلیٰ حضرت کا کمپیریزن کرتے ہوئے اگر کوئی جملہ بولے، اگر یہ ہماری گفتگو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے اس گفتگو کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اور اس فرمان کا اگلی ساری کی ساری گفتگو کے ساتھ کیا تعلق ہے بھی یا نہیں، یہ فیصلہ ہمارے عوام خود ہی کر لیں گے۔ ہمارے ایک راول پنڈی کے شاہ جی ہیں ریاض حسین شاہ صاحب، ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی پھول جڑی ضرور چھوڑتے ہیں جس کے والے سے کچھ نہ کچھ جو اہل سنت کو دست بستہ عرض کرنے کی ضرورت پڑ جاتی کہ حضور کچھ اہل سنت کے اوپر رحم کیجیے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ شاہ جی نے کیا گفتگو کی ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے، پھر چند گزارشات بڑے ادب کے ساتھ شاہ جی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سنیے ذرا۔ یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو جناب جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا سیدنا علی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ان کے مخالف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے شاہ جی، اگر آپ نے ایک جملہ جو بیچ میں بولا کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، اگر یہ جملہ آپ نے نہ بولا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے کہ آپ نے مولا علی کے دشمن یعنی عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کی بات کی ہے، خوارج کی بات کی ہے، تو ہم کسی صورت ہمارا دھیان اس طرف نہ جاتا۔ لیکن ہم نہیں یہ مان سکتے کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے میں کسی بڑے کا منکر نہیں، یہ ہم نہیں مان سکتے کہ آپ عبداللہ بن سبا کے بارے میں جملہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں مان سکتے کہ یہ جملہ آپ جو ہے وہ خوارج کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً جنہیں بڑا سمجھا جاتا ہے اہل سنت کے اندر، جنہیں صحابہ سمجھا جاتا ہے، انہی کی آپ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو آپ نے جملہ بولا، ایک بار میں سامعین سے چاہوں گا کہ وہ ادھر سے لے کے جو شاہ جی کی آخر تک گفتگو ہے اسے بھی ذرا سنیں کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں، اور پھر انہی بڑوں کے حوالے سے گفتگو کس انداز میں کی وہ ذرا ایک بار دوبارہ سنیے گا۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو جناب میں کسی بڑے کا منکر بھی نہیں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتا۔ یہ شاہ جی آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو اشارے کنایوں کے اندر آپ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یہ شاہ جی طریقہ کار کچھ صحیح نہیں ہے۔ حیدر کرار کا خون ہو پھر اس طرح کی لگی لپٹی باتیں کرنے کا کوئی مزہ نہیں آتا، یا تو واضح ہو کے بات کیجیے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ادروائز یہ جو چیز ہے نا یہ شاید آپ کے شایان شان ہے نہیں جس انداز میں آپ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہیں گے کہ جب انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ کو کیوں مسئلہ ہوا ہے، آپ نے کیوں کلپ بنا دیا۔ وہ جناب والا بات یہ ہے کہ اشاروں کنایوں کے اندر بھی اگر گستاخی کی جائے اور اس طرح کے نامناسب جملے بولے جائیں تو گفتگو کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ ایک مارچ ہوا کرتا تھا عورت مارچ کے نام سے، اس مارچ کے اندر ایک بورڈ یا ایک فلیکس یا ایک وہ کارڈ سا لے کے کچھ خواتین آئی تھیں کہ میں 6 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے کس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیوں ہمارے علماء نے اتنا سخت طریقے سے اس کا رد کیا تھا، وہ سب لوگوں کے سامنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی ہی چیز
جیسی چیزیں شاہ صاحب کہتے ہیں نا ایک طرف سے، وہ دوسری طرف کا وہ ایسا ہی بندہ ہے، وہ ادھر سے ایسی باتیں کرتا ہے. وہ ہے عطاء اللہ بندیالوی. جب اس نے کہا تھا کہ ایک نبوت کے گھر سے کھاتا رہا، ایک نبوت کو کھلاتا رہا، تب بھی ہم نے اس کا رد کیا تھا. کیونکہ ہمارا اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے. ہمارا یہ مان ہے، ہمارا یہ فخر ہے، ہمارا یہ اعزاز ہے الحمدللہ. اور ہم ہدایت کے ستاروں کا دفاع بھی کریں گے، اور وہ کشتی جس نے ہمیں پار لگانا ہے اس کشتی کے لیے بھی اپنی جان پہ کھیل جائیں گے اور اپنی جان تک دے دیں گے. کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم نے تو یہ سیکھا ہے. تو پہلی گزارش یہ شاہ جی کہ یہ جو آپ نے جملہ بولا کہ میں جو ہے وہ کسی بڑے کا منکر نہیں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتا، تو اگر اسی قسم کا جملہ اگر ہم بولیں ایک انداز میں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مزہ آئے گا، آپ کو انجوائے کریں گے آپ بھی، آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی. گزارش یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر اعتراض کیا اور آپ نے کہا مجھے پتہ ہے عفریت کس نے لکھا، تیوری چڑھانا کس نے لکھا. اس انداز میں آپ نے گفتگو کی. میں اپنے سامعین سے چاہوں گا کہ ایک بار یہ بھی آپ سن ہی لیں ذرا کہ کیسے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر جو ہے وہ شاہ جی نے اعتراض کیا اور کس قسم کا انداز اپنایا، وہ سنیے ذرا. معاف کرنا، مجھے چھیڑو نا، مجھے چھیڑو. مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے عباسہ کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا. مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہنے دو. تو شاہ جی یہ آپ نے اعتراض کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر. تو اگر کوئی یہ جملہ بول دے، آپ سے پوچھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کہ اگر کوئی یہ جملہ بول دے کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں، آپ کا اور اعلیٰ حضرت کا کمپیریزن کرتے ہوئے اگر کوئی جملہ بولے کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں، لیکن سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی برابر نہیں ہوا کرتی، اگر اس بات کے اوپر غصہ لگے، اس بات کو مائنڈ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ادھر بھی کوئی مطلب اتنا صحیح نہیں تھا. کیونکہ پہلے بڑوں کا ادب اور اس کے بعد اس طرح کا سخت جملہ. دوسری گزارش، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. اور آگے خاص طور پہ ماں کے احسانات یاد کرواتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ماں کا خاص طور پہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا اور آگے ماں کے احسانات جتائے. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریف فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے اچھے اخلاق کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے، میرے اچھے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں. پھر پوچھا گیا ثم من، پھر کون یا رسول اللہ؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر پوچھا گیا ثم من، پھر کون یا رسول اللہ؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ. شاہ جی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار ماں کا حق بیان کریں اور اس کے بعد باپ کا حق بیان کریں. اس سے نظر آیا کہ ماں کی عظمت باپ سے کتنی زیادہ ہے. دونوں کا ادب کرنا ہے، دونوں کا احترام کرنا ہے، لیکن ماں کا ادب کتنا زیادہ اور ماں کا کتنا زیادہ جو ہے احترام کرنا ہے. اب آپ کا کوئی بیٹا، آپ کی کوئی بیٹی اگر آپ کے حوالے سے آپ کا اور آپ کی بیوی کا موازنہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہے کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں، لیکن سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی برابر نہیں ہوا کرتی، کیسا لگے گا؟ عجیب لگے گا نا. اگر یہ ہماری گفتگو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے اس گفتگو کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ پچھلی گفتگو کے اندر بھی کوئی خیر نہیں تھی رکھی گئی، پچھلی گفتگو کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شر ہی چھپا ہوا تھا.
اس لیے شاہ جی بڑے ادب سے گزارش ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. انسان اپنے باپ کو ابا جی کہتا ہے, ماں کا قسم کہہ کے نہیں بلاتا. اس لیے جو ادب کی جگہ ہوں وہاں ادب کے الفاظ ہی چوز کیے جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کئی گزارشات پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن ہم صرف بڑے ادب سے یہی کہیں گے شاہ جی تاڑی مہربانی ہے, ذرا رحم کرو. اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ, اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو پھر تمہارے باپ کو گالی دے گا. وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ, اگر تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے گا. شاہ جی گزارش یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہماری محبت اپنے والدین سے کہیں زیادہ ہے. کوئی ایسا نہ نکل آئے جو سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے مولا علی کے حوالے سے زبان کھولے. کوئی ایسا نہ نکلے آپ کی اس گفتگو کی وجہ سے. اور میں کیوں اس دفاع کو سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو بھی کسی پیارے کا دفاع کرتے ہوئے کسی دوسرے پیارے کی شان میں زبان درازی کرے وہ سچا دفاع نہیں کر رہا ہوتا, وہ جھوٹا دفاع کر رہا ہوتا ہے. شاہ جی ایسا نہ ہو کہ کوئی منہ پھٹ آئے اور وہ بخاری کی حدیث نمبر 5230 کے اندر جو بات بار بار بیان کی جاتی ہے فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي, اس کا پس منظر بیان کرنا شروع کر دے اور غلط انداز سے بیان کرنا شروع کر دے. ایسا نہ ہو کہ کوئی منہ پھٹ آئے اور وہ ابو تراب لقب ملنے کا پس منظر جو ہے وہ غلط انداز میں بیان کرنا شروع کر دے. ایسا نہ ہو. اس چیز سے خدا را رحم کیجئے, اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اس چیز سے رحم کیجئے. یہ جو ذو معنی قسم کی گفتگو ہے خدا را اس سے کنارہ کر لیجئے. ادروائز ہم تو بس اتنا سا کہیں گے کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, پھر کوئی جو کچھ عرض کرے گا تو شکایت ہوگی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.